حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، جس کے سبب ہم آج کی رات اس خوبصورت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، اسلام دین ہے، کیا ہے بولیے؟ مذہب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ وہ کیا ہے بولیے؟ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ انگریزی لٹریچر میں، انگریزی ادب میں، انگریزی زبان میں دین کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے وہ مذہب کو بھی ریلیجن بولتے ہیں اور دین کو بھی ریلیجن بولتے ہیں۔ یہ دین کی غلط تعبیر ہے، غلط ترجمہ ہے، غلط معنی ہے، اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی اسلام کو ایک مذہب سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن عزیزان محترم، اسلام ایک دین ہے۔ کیا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ سوال آیا نا ذہن میں کہ دین اور مذہب میں بولیے کیا فرق ہے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ دین اور مذہب میں بنیادی فرق کیا ہے۔ جو مذہب ہوتا ہے، بولیے جو، اس میں دو چیزیں ہیں۔ دو چیزیں بولیے، عقائد، عقیدہ، اور عبادات۔ عقائد اور عبادات۔ جبکہ جو دین ہے اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں اور اخلاق بھی ہیں۔ کیا بولیے؟ اخلاق بھی۔ افسوس کے ساتھ ہم نے اسلام کو ایک مذہب بنا دیا، اور اسلام جو کہ ایک دین تھا، ایک کلی چیز کو جزوی چیز بنا دیا، ایک بڑی چیز کو چھوٹی چیز بنا دیا۔ اب میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ادھر دیکھیں میری طرف۔ کرسچینٹی، عیسائیت مذہب ہے، کیا ہے؟ دین نہیں ہے۔ دین بولیے؟ ہاں، اللہ نے جو اتارا تھا وہ دین تھا، لیکن آج یہ موجودہ حالت میں دین ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، اب میری طرف توجہ کیجئے۔ دیکھیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولیے، لہذا ان کی امت نہیں جانتی کہ نکاح کے سلسلے میں ان کے نبی کی سنت کیا ہے۔ سوال پیدا ہوا یا نہیں؟ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جب نکاح نہیں ہوا تو نکاح کی بعد کی زندگی سنت طریقے سے کیسے گزارنی ہے، یہ ان کے پاس نہیں ہے۔ بولیے، ان کے پاس۔ اسی طرح شادی کے بعد بطور شوہر، شادی کے بعد بطور بیٹا کیسے رہنا ہے، ساس سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائیوں کے ساتھ تعلق پھر کیسا ہوتا ہے شادی کے بعد، یہ بڑی تفصیل، یہ ان کو معلوم بولیے نہیں ہے۔ اب جب نکاح ہی نہیں فرمایا تو اولاد بھی نہیں ہوئی، لہذا اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے، تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو پروان کیسے چڑھانا ہے، اس سلسلے میں ان کے نبی کا ذاتی کردار کیا ہے، سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ ان کے پاس موجود بولیے نہیں ہے۔ جبکہ اسلام ایک دین ہے، کیا ہے؟
آپ اسلام سے زندگی کا کوئی گوشہ بھی پوچھیں، کوئی گوشہ، کوئی سمت، کوئی ڈائریکشن، کوئی جہت اسلام سے پوچھیں، اسلام آپ کو اس سلسلے میں قرآن کی بھی تعلیم دے گا اور رسول اللہ کی سنت سے عملی نمونہ بھی عطا کرے گا۔ ایک دفعہ میرا لیکچر تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، بڑی تعداد میں، تقریباً 400-500 وہاں صرف اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، بتائیے آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کیا سوال کیا؟ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ اگر خدا تعالیٰ آپ کو عیسائیوں کے گھر میں پیدا کرتا، کیا آپ مسلمان بنتے؟ اکثریت نے کہا نہیں۔ سکھوں کے گھر پیدا کر دیتا، کیا آپ اسلام قبول کرتے؟ اکثریت نے کہا آف کورس نہیں، بالکل نہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ آخر دنیا میں اور بھی تو بہت سے مذہب ہیں، آپ نے اس کو کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ آپ کو اس میں کیا خوبی نظر آئی؟ کیا کمال نظر آیا؟ کیا اس میں آپ کو صفات اور خوبیاں اور خصوصیات نظر آئیں کہ یہ آپ کو یہ دین باقی تمام مذاہب سے بہتر لگا تو آپ نے اس کو اپنا لیا؟ کیا؟ اب یہی سوال آپ سے کوئی غیر مسلم کر لے تو آپ کیا جواب دیں؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی۔ ہر ایک کے پاس جواب یہی تھا کہ چونکہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں اس لیے میں مسلمان، میرے دادا دادی مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان ہوں۔ تو جان لیجئے کہ جو اپنے ماں باپ کے سبب وراثتی طور پر مسلمان ہو گیا اسے حقیقی مسلمان نہیں کہا جا سکتا، وہ وراثتی مسلمان ہے۔ کیا ہے؟ بولیے بولیے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو اسلام کو جانے، پہچانے، پڑھے، سیکھے اور یقین کی بنیاد پر یہ جان لے کہ اسلام ہی واحد صراط مستقیم ہے، اسلام ہی وہ واحد سیدھا راستہ ہے جو اللہ تک لے کے جاتا ہے، جو نجات تک لے کے جاتا ہے، جو جنت تک لے کے جاتا ہے۔ جو دلائل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، شعور کے ساتھ یہ چیز جان لیتا ہے وہ وراثتی نہیں، وہ حقیقی مسلمان بن جاتا ہے۔ اور جس کو ان چیزوں کی خبر ہی نہیں، وہ محض سنا کے اپنے ماں باپ کے سبب کہ میرے ماں باپ کا مذہب اسلام ہے تو میرا بھی اسلام ہے، باقی میں نہیں جانتا کہ اسلام کیا دین ہے، کیسا دین ہے، دوسرے مذاہب کے مقابلے میں بہتر ہے بھی نہیں بہتر، میں نہیں جانتا، تو ایسا شخص وراثتی مسلمان ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان وراثتی مسلمان پہنچاتے، سب سے زیادہ نقصان بولیے جو ابھی حقیقی مسلمان نہیں بنا وہ پہنچاتا۔ بولیے وراثتی مسلمان کون؟ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی جب اسے کوئی اور تصویر دکھائی جاتی وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ اس کی طرف اللہ کا حکم ماننا، اس کے رسول کا حکم ماننا، شریعت پہ قائم رہنا، دین پہ قائم رہنا، چونکہ اس نے یہ چیزیں سیکھی نہیں، لہذا شیطان کوئی بھی متبادل جب پیش کرتا ہے، نفس کوئی بھی متبادل پیش کرتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کو بولیے۔ اور آج آپ دیکھیے یہاں پاکستان میں کروڑوں وراثتی مسلمان رہتے ہیں، کروڑوں، لیکن دیانتداری کا عالم یہ ہے کہ میں ابھی ایک ہفتہ پہلے رپورٹ پڑھ رہا تھا، پاکستان جھوٹ بولنے میں دنیا کے 3 نمبر پر، اتنا جھوٹ یہاں بولا جاتا ہے، خیانت کی جاتی، دھوکہ دیا جاتا ہے، فریب دیا جاتا ہے، 3 نمبر پر۔ اور پہلے نمبر پہ مصر ہے، اسلامک کنٹری، اسلامک ملک ہے، اسلامی ملک ہے، پہلے نمبر پہ مصر، جھوٹ بولنے میں، جھوٹ اتنا وہاں عام ہے، مصر میں اتنا جھوٹ عام ہے، ہر شخص آپ سے جھوٹ بولے گا الا من شاء اللہ، سوائے کوئی اکا دکا اللہ والا ہوگا جسے اللہ کی حیا ہوگی، اکثریت جھوٹ بولے گی، 98% لوگ جھوٹ بولیں گے۔ اب جھوٹ صرف ایک خرابی نہیں لاتا، جھوٹ تو ہزاروں خرابیاں لاتا ہے پھر ساتھ۔
बीच में खयानत भी है, धोखा भी है, फरेब भी है, वक्त की पाबंदी ना होना है, हर चीज की खराबी इसमें आ गई ना, रिश्तों की खराबी इसके अंदर आ गई, हर चीज इसमें आ गई झूठ के अंदर। तो हाजरीन गौर फरमाइए कि यहाँ करोड़ों मुसलमान रहते हैं और लाखों लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, लेकिन हमारा हाल ये है कि हम सच बोलने में पहले नंबर पे नहीं आए बल्कि झूठ बोलने में आए। किस में आए हैं? ये मेरी बात समझ आ रही है? वजह क्या है? वजह ये कि हमारी अक्सरियत हकीकी मुसलमानों की नहीं है, वरासती मुसलमानों की। किन की है बोलिए? आज मैं आपको थोड़ा सा शऊर देना चाहता हूं कि हमें सफर शुरू करना है वरासती मुसलमान से हकीकी मुसलमान बनने का। वरासती मुसलमान से बोलिए हकीकी मुसलमान बनने का एक सफर शुरू करना है। सफर बोलिए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं, मेरी जबान लड़खड़ा जाती है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं तो फिर मुझे हुसैनी बनना होगा, यजीद के आगे खड़ा होना होगा, फिरौन के आगे खड़ा होना होगा, झूठ के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, खयानत के खिलाफ, धोखे के खिलाफ, बदअखलाकी के खिलाफ मुझे खड़ा होना पड़ेगा। अपना नफ्स पामाल करना होगा, अपने मफादात कुर्बान करने होंगे, खुद को भी कुर्बान करना पड़ सकता है। जब मैं कहता हूं मैं खुद को मुसलमान तो मैं लर्ज जाता हूं, क्योंकि मैं मुसलमान होने की तकलीफ को जानता हूं, मुसलमान होने के मसाइब को जानता हूं। तवज्जो है बेटो? जवानों को बिलखुसूस कह रहा हूं, तवज्जो है ना? एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा है, तो हजरत खब्बाब उन्होंने ऐसे कमीज ऊपर की खारिश करने के लिए, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि उनकी जो कमर है वो जली हुई है, कमर उनकी सफेद है, जली हुई है। आपने कहा कि ये आपको क्या हुआ, कमर क्यों जली हुई? कमर बोलिए क्यों जली हुई? उन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप जब तलवार लेके इस्लाम को खत्म करने के लिए निकले हुए थे, उन दिनों हमें कोयलों पे लिटाया जाता था, कपड़े उतार के कोयलों पे नंगी पीठ के साथ लिटाया जाता था, और हमारी खाल जल जाती, जिस्म जल जाता, हमारी चर्बी से वो कोयले बुझते। और ये जो आप देख रहे हैं ये उसी का एक मंजर है कि मेरी कमर जली हुई है। अब आप गौर फरमाएं, तवज्जो करें मेरी तरफ। उस वक्त मक्की दौर में इल्म हुआ कि हजरत अम्मार बिन यासिर और उनके वालिदैन ईमान ला चुके हैं। उसने इंतहाई सख्त सजाएं देना शुरू कर दी। पथरीली जमीन अरब की, मक्का की, कब्रें खोद के यहां तक दफना देता अंदर, सिर्फ सर बाहर, बाकी पूरी बॉडी अंदर। अब जब पत्थर तपता है, गर्म होता है, तो अंदाजा करें लोहे की तरह गर्म हो जाता है, कितना जलाता है, अजियत देता है। इतना इतना दफना देता, लेकिन ना हजरत अम्मार बिन यासिर इस्लाम से पीछे हटे, न उनके वालिद यासिर पीछे हटे, न उनकी वालिदा हजरत सुमैया पीछे हटे। क्या चीज है कि वो कहते थे कि हम तुम्हें माला माल कर देंगे, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दो, इस्लाम का। लेकिन वो माल नहीं ले रहे, पैसे नहीं ले रहे, क्या चीज है? और फिर अजियतों पे अजियतें, कोड़े मारना, ये तो रूटीन था, कोड़े मारना। क्या कंगनपुर वालों, हमें कभी मुसलमान होने पे एक थप्पड़ भी मारा गया? हमें कभी मुसलमान होने की वजह से कभी थप्पड़ भी मारा गया? हमें इस्लाम की क्या कदर होगी? मसला तो ये है, हमें इस्लाम की क्या कदर होगी? हम वरासती मुसलमान हैं। हकीकी हो तो यकीन जानिए हमारी जिंदगियों में ये इतनी बड़ी तकरीरें ना करनी पड़े, हमारी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाए। हमें इल्म हो जाए कि ये जिंदगी अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए दी है, ये जिंदगी कोई अच्छा काम करने के लिए खुदा ने दी है, ये जिंदगी सोने के लिए, अयाशी के लिए, खराबियों के लिए, बदकारियों के लिए, शराब नोशी के लिए, नशे के लिए, गप्पे मारने के लिए खुदा ने नहीं दी, कोई अच्छा काम करने के लिए अल्लाह ने जिंदगी अता की है। एक जुनून पैदा हो जाए। क्या पैदा हो जाएगा?
जुनून, अगर हम हकीकी मुसलमान बन जाए। अब देखिएगा मेरी तरफ, सजाएं दे दे के जब वो अक गया, थक गया ना, अब झूठा आदमी जब आजिज आ जाता है तो वो गाली गलोच पे उतर आता है। किस पे उतर आता है बोलिए? गाली गलोच पे, गंदी जबान इस्तेमाल करने लग जाता है। अब उसने एक एक के खिलाफ गंदी जबान बोलना शुरू की। हजरत यासिर भी सह गए, अम्मार इब्न यासिर भी सह गए बेटे। अब सुमैया, हजरत सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा उनकी तरफ आया और माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने लगा, माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि तू मोहम्मद पर ईमान नहीं लाई बल्कि उसके हुस्न पे आशिक हो गई है। इस पर हजरत सुमैया ने उसके मुंह पे थूक दिया। अबू जहल वक्त के फिरौन के मुंह पे थूक दिया एक औरत ने। ये जुर्रत कौन सी चीज दे रही थी? सोचने वाली बात है या नहीं? वक्त के फिरौन के मुंह पे थूक देना ये कोई मामूली जुर्रत थी? बोलिए ना। नहीं, ये ईमान की ताकत थी। किसकी ताकत बोलिए? कि उन्हें मालूम हो चुका था ये हक का रास्ता है, और इस रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आए, परेशानियां आए, तकलीफें आए, मसाइब आए, वो आर्जी हैं। अगर हम इनसे गुजर गए तो हमेशा की जन्नतों में खुदा हमारा इस्तिकबाल कर रहा है। जो भी जा रहा है खुदा उसका इस्तिकबाल कर रहा है। अब हजरत सुमैया ने उसके मुंह पे थूक दिया। वो लाइन इंतहाई गुस्से में पागल ऊंट की तरह हो गया। उसने हजरत सुमैया की एक टांग एक ऊंट के साथ बांधी। कंगनपुर वालों तवज्जो करो मेरी तरफ, एक टांग एक ऊंट के साथ, दूसरी टांग दूसरे ऊंट के साथ बांध के उन्हें दौड़ाया और आपके यहां पेट पे नेजा मारा, जिससे वो ऊंट दौड़े और आपका जिस्म चिर के दो हिस्से हो गए। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है हजरत सुमैया, हजरत अम्मार की वालिदा। हजरत अम्मार की जान दे दी, पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो हकीकी मुसलमान थी। वरासती मुसलमान बोलिए, हकीकी मुसलमान थी। क्या थी बोलिए? समझ आ रही है बात? और फिर हजरत यासिर ने ये मंजर देखा, पीछे नहीं हटे। फिर हजरत यासिर ने जेल में आखिरी जब सांसें ले रहे थे कहा, मेरे बेटे अम्मार, अगर तू रसूलुल्लाह से मिले तो आका को मेरा सलाम पेश करना। उन्हें कहना कि यासिर के अल्फाज आखिरी यही थे कि मेरे आका मुझ पे राजी रहिएगा, मुझ पे, और अपनी जान पेश कर दी। फिर हजरत अम्मार ने भी सारी उम्र इस्लाम की खातिर कुर्बान की, वक्फ की, बिलाखिर शहादत का जाम नोश किया। मैं कह रहा हूं इसके पीछे क्या चीज थी? क्या वो वरासती मुसलमान थे? नहीं, उन्हें ये शऊर की हद तक तयक्कुन, यकीन के साथ मालूम हो गया ये हक का रास्ता। फिर वो दाएं बाएं हुए। और हमारा हाल क्या है? एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। तो जो है दोस्तों, एक शख्स की मैंने किताब पढ़ी। वो कहता है कि मैं अमेरिका जा रहा था वहां रहने के लिए। तो वो कहता है कि चूंकि लंबी फ्लाइट थी, मैं जहाज में बैठा, तो मेरे साथ जो आदमी था ना, फ्लाइट बड़ी लंबी थी, तो गपशप उन्होंने शुरू कर दी मेरे साथ। पूछने लगे आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या मजहब है आपका? मैंने कहा मेरा मजहब इस्लाम है। खैर बातें होती रही। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं भी एक तालिब इल्म हूं। क्या कहने लगा? जरा गुफ्तगू पे तवज्जो रखनी है कि वो लोग वरासती मुसलमानों को कैसे इस्लाम से खारिज करते हैं। तवज्जो है या नहीं? कहता है मैं भी एक मुसलमान हूं, लेकिन आज तक मुझे एक चीज समझ नहीं आई और मैं वो समझना चाहता हूं। अब मुसलमान कहता वो क्या? कहने लगा यार शादी तो एक ही काफी होती है, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने इतनी ज्यादा शादियां क्यों की? एक मर्द जो इबादत का दर्स देता है, अखलाक का दर्स देता है, उन्होंने इतनी ज्यादा शादियां क्यों की? एक मर्द को तो एक ही शादी काफी होती है, जो जिसकी राह ये इबादत वाली, जिक्र अज़कार वाली हो। समझ आ रही है बात? अब वो जो वरासती मुसलमान है, पढ़ा लिखा, लेकिन सबसे ज्यादा आसानी से गुमराह हो जाता है हमारा पढ़ा लिखा तबका।
हमारे आम देहाती लोग नहीं जल्दी गुमराह होते। एक लतीफा सुनाऊं आपको, और मैंने कभी बेकार लतीफा नहीं सुनाया। आपने शायद तारीख पढ़ी हो तो ये जो यहूद थे ना और ईसाई थे, ये मिशनरी लोग तैयार करते थे, सलीबी मिशनरी लोग। वो क्या करते थे कि 8-10 साल आके हमारे मदरसों में पढ़ते थे, दर्स निजामी का पूरा फन हासिल करते, उलूम हासिल करते और अच्छे तरीके से इल्म पढ़ते। समझ आ रही है? अब जब उसने पढ़ लिया ना तो वो निकला मैदान में, कहने लगा भी अब ना मैं मुसलमानों को गुमराह करूंगा और इस्लाम से बागी करूंगा। तो बाहर निकला तो एक देहाती किसान जो है वो हल चला रहा था। क्या चला रहा था? बोलिए ना यार, हल चला रहा है। उसके पास आया, सलाम किया, बैठ गया, कहने लगा कि यार एक सवाल है मेरे ज़हन में। उसने कहा वो क्या? कहने लगा कुरान में कितनी ही आयतें हैं जो दोहराई गई हैं, जैसे फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, यही 31 बार आई है एक ही सूरत में। कितनी बार? उसने कहा अगर जो आयतें दोहराई गई हैं उनको निकाल दिया जाए और एक एक दफा रहने दिया जाए हर आयत को, तो कुरान जरा मुख्तसर किताब हो जाएगी, याद भी करना आसान हो जाएगा, याद भी करना आसान हो जाएगा। जब एक दफा आयत आ गई, मसलन सूरह रहमान है, एक दफा आ गया फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, ये जो बार बार आया है अगर हम उसको निकाल दें तो सूरह रहमान याद करना आसान नहीं हो जाएगा। अब देहाती आदमी क्या है, समझ आ रही है कि जब एक दफा आयत आ गई तो दूसरी दफा क्यों आए? एक दफा आ गई तो उसने ना जल्दी से उठ के अपनी दरांती उठाई, दातरी। उसने कहा पहले ना मैं तेरा एक कान वडना, जिदो सुनन वास्ते एक ही कान काफी है, ए दूजा क्यों लगा होया? पहले मैं तेरा एक कान वडना, फिर मैं तेरी एक आंख कढनी, कि जिदो वेखन वास्ते एक ही आंख काफी है ते दूजी क्यों लगी हुई है? समझ आ रही है नहीं? फिर मैं तेरा एक हाथ वडना है, फिर मैं तेरा एक पैर वडना है, फिर मैं तेन दसना है कि कुरान में एक ही आयत बार बार क्यों दोहराई गई है। समझ आई या नहीं आई? अब जैसे ही उसने दरांती उठाई उसने दुड़की लगा दी। उसने कहा तौबा तौबा, जिनके देहाती अपने दीन पे इतने पक्के हैं उनके उलमा अपने दीन पे कितने पक्के होंगे। तो हाजरीन, मैं वाकया सुना रहा था आपको उस पढ़े लिखे आदमी का। कहता है कि उस शख्स ने मुझसे जब ये सवाल किया कि रसूलुल्लाह ने इतनी शादियां क्यों की, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब वो कहता है कि उसने तो सवाल करके खामोश हो गया ना, लेकिन मेरे अंदर एक कशमकश शुरू हो गई। शैतान ने कशमकश शुरू कर दी, शैतान ने अंदर वसवसे पैदा करने शुरू किए। कहता है जब पाकिस्तान से फ्लाइट उड़ी तो मैं मुसलमान था, और जब अमेरिका की सरजमीन पे उतरी तो मैं काफिर हो चुका था, अंदर से काफिर, वरासती मुसलमान। मैंने कहा इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये पढ़ा लिखा तबका ज्यादा वरासती मुसलमान है कि ये दीन ही नहीं सीखता, दीन अपनी तौहीन समझते हैं। मैंने एमएससी की हुई है, मैंने बीएससी की हुई है, मैंने एमफिल किया हुआ है, मेरी तौहीन है मैं किसी आलिम के पास बैठ के दीन सीखूं। तौहीन समझते हैं अपनी, पढ़ा लिखा तबका अपनी तौहीन समझता है, चाहे वो असातिज़ा का तबका हो, टीचर्स, रियाजी का टीचर है, कुरान का टीचर तो नहीं है ना, आए बैठे दीन सीखे। साइंस का टीचर है, कुरान का टीचर तो नहीं, वो क्यों नहीं दीन सीखता? अब जब वो बच्चों को दीन के बारे में बताएगा तो बच्चे तो कहेंगे ये उस्ताद है, लेकिन बच्चों को फर्क करना नहीं आता कि साइंस का उस्ताद है, कुरान का उस्ताद तो नहीं है, ये रियाजी का टीचर है, कुरान का टीचर तो नहीं है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? इंग्लिश का टीचर है, कुरान का टीचर तो नहीं। अब जब एक टीचर के रूप में एक शख्स दीन से मुतनफर करना चाहेगा, बेजार करना चाहेगा, वो आसानी से कर लेगा, और कर रहे हैं, और बच्चे हो रहे हैं, बच्चियां हो रही हैं। तो खैर वो कहता है कि मैं अमेरिका में 20 साल रहा। कितने? मेरे घर वालों को यही पता था मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं अंदर से काफिर था। मैं चर्च भी जाता था और चर्च के प्रोग्राम्स भी अटेंड करता था,
पादरियों से भी मिलता था, इस्लाम से बागी हो चुका था, सिर्फ एक शादी के मसले के ऊपर हुजूर ने इतनी शादियां क्यों की? समझ आ रही बात की है नहीं? अब वो कहता है 20 साल के बाद मैं पाकिस्तान वापस आया तो कई दोस्तों से मिलने के लिए गया, एक दोस्त के साथ टाइम बनाया हुआ था। मैं जब गया उन्होंने कहा कि चूंकि वो जानते थे कि मैं थोड़ा सा उखड़ा हुआ हूं दीन से ना, उन्होंने कहा आओ मैं ना तुम्हें अपने उस्ताद मोहतरम से मिलाने के लिए लेके जाता हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार मैं मौलवियों से बड़ा बेजार हूं, मैंने नहीं जाना। उसने कहा वो मौलवी नहीं है, बड़े पोलाइट शख्सियत है, नरम शख्सियत है, बाखलाक आदमी, आप मिलें तो सही एक दफा, आपके ज़हन में जो सवाल है इस्लाम के बारे में आप उनसे कीजिएगा, आप आए तो सही एक दफा। कहते खैर ना वो मुझे घसीट के ले गया, दोस्त भी था, ले गया अपने साथ जबरदस्ती। अब वो अपनी किताब में लिखता है कि अल्लाह की करनी ऐसी कि जब हम जाके बैठे तो वो कोई अल्लाह वाले आदमी थे, उन्होंने गुफ्तगू ये शुरू कर दी कि आज मैं आपको बताता हूं कि रसूलुल्लाह ने ज्यादा शादियां क्यों की। ज्यादा शादियां कहते हैं कि उन्होंने 4 हिकमतें बयान की। कितनी? और ये मैं पहली दफा सुन रहा था। जब उन्होंने 4 हिकमतें बयान की, कितनी? मजलिस बर्खास्त हो गई, लोग चले गए तो मैं रोता हुआ आगे बढ़ा, मैंने उनका हाथ चूमा और मैंने कहा कि आपने मुझे दोज़ख में जाने से बचा लिया, आपने मुझ पे वो एहसान किया है, वो एहसान कि जिंदगी में मुझ पर किसी ने इतना बड़ा एहसान नहीं किया हो। मैं आपके हाथ पर दोबारा कलमा पढ़ना चाहता हूं, दोबारा मुसलमान हुआ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैंने इस मौजू पे 4 नहीं 21 हिकमतें बयान की। कितनी बोलिए? मेरा खिताब मौजूद है, रसूलुल्लाह ने ज्यादा शादियां क्यों की, कितनी हिकमतें बयान की हैं? 21। और किसी किताब में, किसी खिताब में आपको इतनी हिकमतें नहीं मिलेंगी, किसी किताब और खिताब में आपको इतनी हिकमतें नहीं मिलेंगी। आप उसको सुनिए। 21 हिकमतें बयान की। कितनी बोलिए? इस मसले पे आप YouTube पे मेरा खिताब सुन सकते हैं, घरों में सुनाएं ताकि उनको इल्म हो। हाजरीन, मैंने कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की, मैंने उसका बैकग्राउंड आपको समझाया कि क्यों तिलावत की। अल्लाह पाक फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्या फरमाया? बोलिए। इस्लाम में ये नहीं कि इस्लाम का जो पहलू तुम्हारे मफाद के खिलाफ नहीं है उसको कबूल कर लो, और इस्लाम की जो तालीम तुम्हारे मफाद के खिलाफ है उसको छोड़ दो। ये कोई इस्लाम नहीं। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में बोलिए वरासती नहीं बल्कि हकीकी मुसलमान बनो। जानो कि इस्लाम कैसे सबसे बेहतर दीन है। सबसे बेहतर दीन बोलिए कैसे है, इस पे दलाइल जाने, इस पे बोलिए। इस पे मेरा खिताब YouTube पे है, मैंने उसमें गालिबन 30 से ज्यादा जवाबात दिए हैं और मैंने बताया है कि इस्लाम सबसे बेहतर दीन कैसे है। सबसे बेहतर दीन बोलिए, तो आप उसको जरूर सुने, इंशाल्लाह आपको नफा होगा। तो इस्लाम बुनियादी तौर पे 3 चीजों पे मुश्तमिल है। कितनी चीजें बोलिए? ऊंचा बोलिए ना यार। पहली चीज है अकीदा। पहली चीज क्या है? अकीदा। और अकीदा में सबसे बड़ी चीज तौहीद है। क्या है? तौहीद। नबी अलैहिस्सलाम आप सफर पे थे तो अब सहाबा किराम में हर शख्स का ईमान का दर्जा एक जैसा नहीं था। ईमान का दर्जा एक जैसा तो बाजों ने मुशरिकीन को देखा, उनका कोई मुकद्दस दरख्त था, वो उसकी पूजा करते थे। उसकी बोलिए। तो चंद ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हमारे लिए भी कोई मुकद्दस दरख्त होना चाहिए, हमारे लिए भी कोई मुकद्दस। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने तो वही बात कही जो कौम मूसा ने हजरत मूसा से कही कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें 40 साल तौहीद समझाते रहे। 40 साल तौहीद समझाते रहे। उन्होंने हजरत मूसा के 9 मौजज़ात देखे, उसके बावजूद मिस्र से निकले, फिरौन को गर्क होते देख लिया, सब कुछ देख लिया, हक सच देख लिया, लेकिन जब मिस्र से निकल रहे थे तो एक कौम को देखा कि वो गाय की पूजा कर रही थी। गाय की पूजा कर रही थी। उन्होंने कहा मूसा तू भी हमारे लिए खुदा की कोई तस्वीर बनाना कि हम उसकी पूजा करें।
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جاہلوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں شرک کی وادی سے نکال کے لایا ہے، تم دوبارہ سے شرک میں جانا چاہتے ہو۔ اب اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم کیا فرمایا؟ بولو بولو، ہماری بات ہو رہی، تم پچھلی قوموں کے راستوں پر ضرور چلو گے، تم پچھلی قوموں کے راستوں پر ضرور چلو گے۔ پچھلی قوموں کے راستوں پر بولیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ فرمایا اور کون ہے؟ تم میں ایک طبقہ ہوگا جو یہودیوں کے راستے پر چلے گا۔ کن کے راستے پر؟ کہ یہودیوں کی طبیعت میں بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اللہ کے نیک صالح بندوں کی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا ان کی طبیعت میں، انہوں نے نبیوں کی گستاخیاں کی، سچے اولیاء اللہ کی گستاخیاں کی۔ تم میں وہ طبقہ بھی ہوگا جو رسول اللہ کی بے ادبیاں کرے گا، اہل بیت اطہار کی بے ادبیاں کرے گا، خلفائے راشدین کی بے ادبیاں کرے گا، اولیاء امت کی بے ادبیاں کرے گا۔ وہ طبقہ بھی تم میں بولیے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ تم عیسائیوں کے راستے پہ بھی چلو گے، تم میں ایک گروہ۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے محبت میں حد پار کر دی۔ محبت میں بولیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ مقام ماننا جو ان کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ خدا کے بیٹے، یہ خدا کے۔ تو فرمایا تم میں انبیاء کے، اولیاء کے، صالحین کے، اہل بیت اطہار کے گستاخ بھی ہوں گے، اور تم میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو ادب میں حد سے گزر جائیں گے۔ ادب میں حد سے بولیے، وہ لوگ بھی ہوں گے۔ اور آج میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، ادھر دیکھیں میری طرف، آج بھی وہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ یاد رکھو جو شخص جا کے قبر کو سجدہ کرتا ہے وہ کسی ولی کو راضی نہیں کر رہا، وہ کسی ولی کو راضی، یہ کسی ولی کی تعلیم نہیں۔ آپ سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں جائیں، وہ جا کے سجدہ کریں، آپ حضرت داتا گنج بخش کی تعلیم کے خلاف کر رہے ہیں، اپنے نبی کی تعلیم کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ کسی نبی، کسی ولی کی تعلیم نہیں کہ میری بارگاہ میں آؤ تو مجھے سجدہ کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بولیے نا۔ اور ہم نے دیکھا جاہلوں کو وہ مزار پر سجدہ کرتے ہیں، اور بدنام مزار ہوتے ہیں، بدنام اولیاء اللہ ہوتے ہیں، بدنام جو گدی نشین ہیں وہ ہوتے ہیں کہ شاید یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ یاد رکھ لے کنگن پور والو، اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ صرف اس کے گھر کا طواف کیا جائے، کیونکہ طواف عبادت ہے۔ طواف کیا ہے؟ اگر آپ حضور داتا صاحب کی قبر مبارک کا طواف کر رہے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں، آپ ولیوں کی تعلیم کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ وصل ختم کرو گے، ولیوں کی تعلیم کے بولیے خلاف جا رہے ہیں۔ ولیوں نے تو توحید سکھائی آپ کو، کیا سکھائی؟ اور آپ توحید کے خلاف جا رہے ہیں۔ طواف کیا ہے بولیے؟ عبادت کیا ہے بولیے؟ کیا ہے؟ جو ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اور عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ۔ بولیے کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ لہذا قبروں کا طواف جا کے کرنا یہ کسی نبی اور ولی کی تعلیم، یہ شرک ہے، اور اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اگر آپ دربار پہ جاتے ہیں اور وہاں منت مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں بولیے؟ تو منت بھی عبادت ہے۔ منت کیا ہے؟ ان مسائل کو سیکھنے کے لیے میری کتاب ہے توحید کے موضوع پہ، آپ اس کو پڑھیے انشاءاللہ تعالی۔ ایسی جامع کتاب آپ کو اردو، عربی، فارسی میں کسی جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے اتنے آسان انداز سے توحید کے ہر پہلو کو وہاں بیان کیا ہے۔ میری کتاب توحید کے موضوع پر یہاں ہوگی، عابد ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ماشاءاللہ ان کے پاس موجود ہے۔ جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے وہ ضرور پڑھیں۔ تو منت عبادت ہے۔ منت کیا ہے بولیے؟ بولیے کیا ہے؟ عبادت۔ اور عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ صرف کس کا حق ہے بولیے؟ اللہ کا حق ہے۔ جب بھی آپ کسی مزار پہ جائیں اور منت ماننا چاہیں تو اس میں خطاب صرف اللہ سے ہوگا، چونکہ وہ عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں خطاب کس سے ہوگا بولیے؟ مثال کے طور پر یا اللہ
اگر میرے بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو میں حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں 2 دیگیں لنگر کی پیش کروں گا۔ منت آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے، ٹھیک؟ منت پوری ہونے پہ مخلوق خدا کو کھانا کھلا رہے ہیں، دربار شریف پہ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک بولیے، بلکہ یہ 2 کام ہو گئے، ایک منت ہے، ایک ایصال ثواب ہے، یہ 2 کام جمع ہو گئے، 2 کام بولیے۔ لیکن اگر آپ صاحب مزار سے منت مانیں کہ بابا جی میں آپ کی منت مانتا ہوں، آپ سے منت مانتا ہوں، میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کے لیے یہ کروں گا، اب یہ آپ نے عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کی، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے یہ کیا ہے؟ منت عبادت ہے، منت کیا ہے؟ اور عبادت صرف کس کا حق ہے؟ بولیے کس کا حق؟ تو یہ منت ماننا تو جائز ہے، یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مزار شریف پہ چادر چڑھاؤں گا، یا لنگر کھلاؤں گا، یا قرآن شریف کے نسخے رکھ دوں گا، یا لوگوں کے بیٹھنے کے لیے چٹائیاں یا مساجد میں قالین بچھا دوں گا۔ اب یہ 2 کام جمع ہو گئے، منت اور ایصال ثواب، یہ جائز ہے۔ یہ بولیے منت اللہ کے لیے اور ایصال ثواب انبیاء اور اولیاء کے لیے، یہ جائز ہے۔ یہ بات سمجھ آگئی یا نہیں آگئی؟ بولیے تو صحیح نا۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کہ آپ منت مانیں، یا اللہ میرا اگر یہ کام ہو گیا میں فلاں یتیم کی شادی کروا دوں گا، یا فلاں یتیم کی کفالت کے لیے پیسے دوں گا، ٹھیک ہے؟ منت اللہ سے مانی ہے، مخلوق کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، آپ کے لیے کیا ہے؟ بولیے۔ اسی طرح بھی یہ بھی منت مان سکتے ہیں، یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں فلاں عالم کی، فلاں سید کی خدمت کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جائز ہے کہ منت اللہ سے مان رہے ہیں، اور یہ جو خدمت ہے یہ الگ سے نذرانہ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اس کا اجر الگ سے، اس کا اجر بولیے۔ یہ بات سمجھ آگئی یا نہیں آگئی؟ بولیے تو صحیح۔ لہذا توحید اپنی خالص رکھیں، توحید بولیے اپنی، سجدہ صرف اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں 30 دجال نہیں آ جاتے۔ کتنے بولیے؟ بولیے نا۔ اور ان دجالوں میں سے ہر دجال نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، اور آخری دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اور آقا نے آگے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں دوبارہ سے پتھروں کو پوجا جانے نہ لگے گا، دوبارہ سے میری امت پتھروں کو پوجنے لگ جائے گی، مورتیوں کو پوجنے لگ جائے گی۔ اور آج آپ کبھی غور کریں، ہمارے گھر تو ایسا نظام نہیں، لیکن لوگ بتاتے ہیں، اور آ کے ضرور بتانا بھی چاہیے۔ کئی میں نے ویڈیوز خود بھی مجھے دکھائی ہیں، بچوں نے، شاگردوں نے، طلباء نے، کہ پاکستان میں ایسے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، پیچھے باقاعدہ بت رکھے جاتے ہیں گھروں میں خوبصورتی کے لیے، بت، وہ کلچر دوبارہ سے زندہ کیا جا رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پچھلی قوموں کے راستے پر ضرور چلو گے۔ یا رسول اللہ پچھلی قومیں کون؟ فرمایا یہودی اور عیسائی، یہودی اور، تو اللہ ہمارا ایمان خالص رکھے، اور عقیدہ میں دوسری چیز یاد رکھیں، وہ عشق رسول ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، کیا بولیے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آگ ہے، پاکیزہ آگ، جو ہمیں حرارت دیتی ہے، ہمیں بولیے، اور ہر طرح کی گمراہی کی سردی میں، گمراہی کی سردی میں ہمیں ٹھٹرنے نہیں دیتی۔ عشق رسول کی حرارت ہمیں زندہ رکھتی ہے، ہمارے ایمان کو زندہ رکھتی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان نے، ابلیس نے آج سے 250 سال پہلے اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک پارلیمنٹ سجائی۔ کیا سجائی؟ پارلیمنٹ۔ اور شیطان نے کہا ہاں بھئی اسلام کے خلاف ایک بڑا حملہ تیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔
یہ شیطان نے آرڈر دیا اپنے بیٹوں کو. کیا؟ میں سمجھاتا ہوں. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کہ جو حقیقی مسلمان ہے اگر اس کے ہاں فاقہ بھی ہے، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، گھر میں بچوں نے کچھ نہیں کھایا، بیوی نے کچھ نہیں کھایا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کے ساتھ وفادار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں عشق رسول کی حرارت ہے جو اس کو مصیبتوں کی سردی میں ٹھٹھرنے نہیں دیتی. تو کہا وہ فاقہ کش جس کے پیٹ میں بھوک، گھر میں بھوک ہے، جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. ایمان کا عالم یہ کہ موت سے لڑ جائے. کیا؟ موت سے لڑ جائے. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد سے یا مراد عشق رسول ہے. کیا؟ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو، جو عرب سے سوچ آئی تھی، عرب سے بولیے، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فرنگی انگریزوں کو کہتے ہیں، کنہیں؟ تخیلات، ان جیسے تصورات، سوچنے کا انداز، کہ وہ جو فکر عرب تھی، عرب کی سوچ تھی، اس کی جگہ انگریزوں والی سوچ لے آؤ. لین دین والی سوچ لے آؤ. فرنگی تخیلات. اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. حجاز مکہ اور مدینہ کی سرزمین، یمن عشق رسول کا مرکز. عشق رسول کا بولیے. تو شیطان نے کیا پیغام دیا؟ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور آج میں نے دیکھا وہاں مکہ میں بہت سی یوتھ سے وہاں سے ملاقات ہوتی ہے. جب میں وہاں جاتا ہوں تو میں ان کی سوچ پڑھتا ہوں. وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ مکہ میں رہ کے امریکہ کو ترستے، مدینہ میں رہ کے امریکہ جانے کو ترستے. سمجھ آ رہی ہے؟ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات. یہ ہے جو علامہ اقبال فرما رہے. اور ہم مکہ میں ایک جگہ گئے، میرے ساتھ ایک شاگرد تھا، اس نے کہا یار آپ لوگ بڑے خوش بخت ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں. اس نے کہا تمہیں کیا خبر، دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب ہی ہم ہیں. یہ اس کے جملے تھے. یہ وہی ہے کہ وہاں رہتے تو ہیں، رہتے تو وجود تو وہاں ہے، لیکن ذہن، فکر، سوچ وہ کفار کے اندر ہے. کفار کے اندر. یہ حقیقی اور وراثتی مسلمان سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ بولیے. اور عقیدہ میں جو اگلی چیز جس کا حق ہم نے ہر دور میں مارا ہے وہ حقوق اہل بیت ہے. وہ کیا ہیں؟ بولیے. حقوق اہل بیت، رسول اللہ کی آل اولاد کے حقوق، حضور کے گھرانے کے. اس معاملے میں ہم نے ہر دور میں خیانت کی ہے، حق مارا. اور آج تک ہم جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. ہم سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم نے نبی کے گھر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا ان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہونا. آج تک یہ ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا. ہم درمیان میں ایسے گرداب کے اندر پھنسے ہوئے. تو حاضرین یاد رکھو، اہل بیت نبوت سے محبت ایمان ہے، مولا علی سے عشق یہ ایمان ہے، اور اس گھر سے بغض یہ منافقت ہے. کیا ہے؟ بولیے. بولیے کیا ہے؟ اچھا ادھر دیکھیں کنگن پور والوں، ایک تو یہ ہے کہ سارے ہی کہتے ہیں ہم نبی کے گھر سے بڑا پیار کرتے ہیں. جنہوں نے پورا خاندان ذبح کر دیا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نبی کے بڑے دشمن ہیں یا ان کے گھرانے کے بڑے دشمن ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نفرت کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا. حضور کی آل اولاد سے نفرت کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا، لیکن کروڑوں ہر زمانے میں ہوتے ہیں. کلمہ بھی اس گھر کا پڑھتے ہیں، نفرت بھی اس گھر سے کرتے ہیں. کلمہ بھی اس گھر کا اور نفرت بھی اس گھر کی. لہذا حاضرین حدیث سن لیجئے. حدیث کو خود مولا علی روایت کرتے ہیں. کون؟ بولیے. مولا علی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ آقا علیہ السلام نے میرے ساتھ وعدہ کیا. رسول اللہ نے میرے ساتھ بولیے
تو میں علی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، اے علی تیرے ساتھ وعدہ ہے سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا، سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے بولیے بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ حاضرین، اس گھر کی محبت ایمان ہے، سیدہ زہرا کا حیا ایمان ہے، امام حسن و حسین کی محبت یہ ایمان ہے، اور اگر انسان اس سے محروم ہو جائے تو یہ منافقت ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ منافقت۔ ہم پر لازم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم بثلاث خصال، فرمایا اپنی اولادوں کی تربیت تین چیزوں پہ کرو۔ کتنی چیزوں پہ بولیے نا؟ اپنی اولادوں کی تربیت حضور نے فرمایا کتنی چیزوں پر؟ تین چیزوں پہ کرو۔ کون کون سی؟ فرمایا حب رسولکم، اپنی اولادوں کی تربیت محبت رسول پہ کرو، محبت وحب اولاد رسولکم۔ دوسری چیز کون سی؟ فرمایا حب اولاد رسولکم، اپنی اولادوں کی تربیت اولاد رسول کی محبت پہ کرو، آل رسول کی، اپنے بچوں کی نسل نسل میں عشق علی پیدا کرو، سیدہ زہرا کا حیا پیدا کرو، امام حسن و حسین کی محبت پیدا کرو۔ اور تیسرا فرمایا تعلیم القرآن، اپنی اولادوں کی تربیت قرآن کی تعلیم پہ کرو، قرآن کی۔ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ میری کتاب ہے، ادھر دیکھیں، یہ میں نے اس حدیث پر عمل کروانے کے لیے یہ کتاب مرتب کی ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت تین چیزوں پہ کرو، اپنی اولادوں کی تربیت بولیے۔ اور اس کتاب میں نے 112 صحیح اور حسن درجے کی روایات کو جمع کیا، اہل بیت اطہار کے فضائل پہ، مولا علی کے فضائل، سیدہ فاطمہ الزہرا کے فضائل، امام حسن و حسین کے فضائل، امام محمد المہدی علیہ السلام کے فضائل، حضور کے ازواج مطہرات کے فضائل، اہل بیت رسول کے فضائل پہ 112 حدیث، کتنی صحیح اور حسن درجے کی روایات کو جمع کر کے پھر ان کی مختصر شرح کی ہے، مختصر بولیے، تشریح کی ہے، توضیح کی ہے، شرح لکھی۔ آپ میں سے جو شخص اردو زبان جانتا اس کتاب کو ضرور اپنے پاس رکھے، جب تک آپ کتابوں کی طرف دوبارہ نہیں لوٹ کے آئیں گے۔ جو موبائل کے ذریعے ہماری نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ کتابوں کی طرف لوٹیے۔ کن کی طرف بولیے؟ کتابوں کی طرف۔ روزانہ زیادہ نہیں کہہ رہا، 5 منٹ کے لیے۔ 5 منٹ زیادہ ہے؟ ہم تو گھنٹوں ضائع کرنے والے لوگ ہیں۔ 5 منٹ کے لیے گھر کے سارے افراد بیٹھے، اس میں سے ایک حدیث پڑھیں، ایک حدیث پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، ان کو یاد کرائیں، آقا کا حکم پورا ہو جائے گا جو حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کی تربیت 3 چیزوں پہ کرو۔ کتنی چیزوں پہ بولیے؟ تو یہ حضور کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کتاب آپ میں سے ہر گھر میں ہو۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، میں اپنی تمام کتابیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لکھتا ہوں۔ کتابوں کی آمدن سے 1 روپیہ بھی اپنے اوپر حلال نہیں جانتا، خود پر، اپنے بیوی بچوں پر سود اور شراب اور خنزیر کی طرح حرام جانتا ہوں۔ جو کچھ لکھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھتا ہوں، کتابیں نہیں بیچ رہا، آپ کو حق اور ہدایت کا ایک آسان سا نسخہ دے رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو حاضرین، اپنا عقیدہ درست کرنا، اور عمل میں کیا؟ عمل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آخر میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کر دے۔ کیا کر دیں بولیے؟ بولے نا، وصیت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر 3 باتوں کی تجھے وصیت کرتا ہوں۔ کتنی باتوں کی؟ بولیے نا یار۔ ویسے گاؤں کے لوگ اتنے ڈھیلے میں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ وصیتیں کی، بولیے کتنی؟ پھر بولنے کتنی؟ 3۔ پہلی فرمایا، ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈر کے رہنا۔
اللہ سے اور اللہ سے ڈر کے رہنے کا مطلب کیا ہے کہ میری کسی بھی غلطی پر وہ پکڑ کر سکتا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، میری پکڑ کر سکتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ بصرہ کا ایک تاجر تھا، بصرہ کا ایک تاجر، اس کے ہاں کچھ مزارے کام کرتے تھے، تو ایک دن اس کی نیت میں فطور آ گیا، شیطانیت آ گئی۔ اس نے ایک عورت کے شوہر کو بھیجا کسی کام بازار، اور اس کی بیوی سے کہنے لگا کہ جلدی سے سارے دروازے بند کر کے آ جاؤ میرے پاس۔ وہ گئی اور روتی بھی واپس آئی۔ اس بصرہ کے رئیس نے پوچھا کہ تو روتی بھی کیوں واپس آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جناب میں نے سارے دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا وہ کون سا دروازہ؟ کہا جو ہمارے اور اللہ کے درمیان دروازہ ہے، میں اس کو بند کر پا رہی۔ اس پر وہ رئیس آدمی شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کرنا، تم ایک پاک عورت ہو اور میں تمہیں غلط سمجھا تھا۔ یہ ہے تقوی کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میرے اور اللہ کے درمیان جو دروازہ ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے، وہ کبھی بند ہو سکتا؟ میں چاہے چھپ کے گناہ کروں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سب کے سامنے کروں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال اور تصور دل میں جم جائے۔ حضرت عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور داتا گنج بخش کے دادا پردادا استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں 12-13 سال کا تھا جب میں اپنے ماموں کا مرید ہوا۔ ان کے ماموں ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کا کیا ہو گیا؟ بولیے، مرید۔ اور پرانے دور میں سچے پیر زیادہ تھے، آج کم ہو گئے نا۔ جو مریدوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتے تھے، ان کے کردار اور دل پہ نظر رکھتے تھے۔ انہیں مریدوں سے لالچ نہیں ہوتے تھے، وہ مریدوں کو علم، فیض، ہدایت بانٹنے والے، دینے والے ہوتے تھے۔ تو فرماتے کہ میرے مرشد نے مجھے ایک وظیفہ دیا۔ کیا دیا؟ وہی میں آپ کو سکھانے لگا ہوں، اور یہ میرے بچپن میں بہت میرے کام آیا، بہت کام آیا، اور آج بھی کام آتا ہے، آپ کے بھی کام آئے گا۔ وہ وظیفہ 3 جملے تھے۔ کتنے؟ بولیے۔ پہلا جملہ مرشد نے یہ سکھایا، عبداللہ تستری فرما رہے ہیں، حضور داتا صاحب کے پردادا استاد۔ پہلا جملہ کیا سکھایا؟ بیٹے ہر وقت پڑھتے رہنا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ یہ تمہیں گناہ بھی نہیں کرنے دے گا اور تمہیں گھبرانے بھی نہیں دے گا، ڈرنے بھی نہیں دے گا، ہر حوالے سے تیرے کام آئے گا، اللہ میرے ساتھ۔ دوسرا جملہ جس کا ورد رکھنا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت فرما رہے ہیں اور ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی جلدی کر دودھ میں پانی ملا دے پھر سویرا ہو جانا۔ اس نے کہا ماں مجھ سے غلط کام نہ کروا، اگر امیر المومنین کو پتا چل گیا عمر کو تو وہ بڑی سخت سزا دیں گے۔ اس نے کہا عمر اس وقت سویا ہوگا، عمر کو کیا خبر؟ تو بیٹی نے کہا کہ عمر اگر سوئے بھی ہوں تو عمر کا خدا تو نہیں سویا ہوا، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم حضرت عمر فاروق نے اپنے خادم سے فرمایا یہ گھر یاد ہے تمہیں؟ کہا جی بالکل یاد ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے جب سورج نکل آیا اس گھر پہنچے تو دستک دی، انہوں نے بتایا امیر المومنین آئے، اندر گئے تو آپ نے فرمایا کہ صبح صبح تم ماں بیٹی کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ میں نے سن لی، اب ماں معافیاں مانگنے لگی۔ کہا مجھ سے کیوں معافی مانگتے؟ اللہ سے معافی مانگو، تم مسلمانوں کا حق مار رہی تھی، مال حرام کما رہی تھی، مسلمانوں کا حق مار، اللہ سے معافی مانگو۔ اور پھر اس لڑکی سے کہا کہ میں نے تمہارا جو جملہ سنا اس کی بنیاد پر میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی بہو بنا لوں، اس نے کہا کہ امیر المومنین اس سے بڑی میرے لیے سعادت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کوئی بہت دولت جمع کی ہوئی ہے اور میرا بیٹا کوئی بہت مالدار ہوگا کہ میں امیر المومنین کی بہو بنوں گی تو بڑا مال ملے گا، پیسہ ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
اس نے کہا نہیں، میرے لیے یہی سعادت ہے کہ میں آپ کی بہو بن جاؤں۔ ہائے ہائے۔ تو حاضرین آپ نے دیکھا اللہ نے نوازا، دنیا میں بھی اس خاتون کو نوازا، ایک شرف سے نوازا۔ تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسرا جملہ کیا سکھایا اللہ مجھے؟ جس کے دل میں یہ تصور آ گیا اسے قانون، پولیس، آرمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود ٹھیک رہتا ہے۔ خود بخود بولیے، بلکہ آرمی اور پولیس والے بھی ٹھیک رہتے ہیں اگر ان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آرمی میں یہ خیال آ جائے، پولیس والوں میں یہ خیال آ جائے اور یہ جم جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کسی جگہ بھی کوئی معمولی سی بھی خیانت نہ ہو۔ اور تیسرا جملہ کیا سکھایا؟ اللہ میرا گواہ ہے، اللہ میرا، میں سچا ہوں، دنیا مجھے جھوٹا کہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ میرا گواہ ہے۔ یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے بھی ہیں، بیچنے والے بھی ہیں، جیل میں ڈالنے والے بھی ہیں، بدنام کرنے والے بھی ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ یوسف سچے۔ یوسف اس نے وقت مقرر پر دنیا سے منوایا کہ اس زمانے میں یوسف سے بڑا کوئی سچا نہیں۔ یوسف الصدیق، سچے ہیں یوسف۔ کیا یوسف الصدیق منوایا، خدا تعالیٰ نے منوایا کہ نہیں؟ اللہ میرا گواہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ کے کام آئے گا اللہ میرا گواہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اگر میں کوئی گناہ کروں یا ظلم کروں یا خیانت کروں یا بہنوں کا حق ماروں یا کمزور کا حق ماروں اور یا سمجھوں مجھے کس نے پوچھنا ہے، تو اللہ میرا گواہ ہے۔ اللہ میرا، یا میں چھپ کے زنا کروں یا شراب پیوں یا حرام کوئی عمل کروں، اللہ میرا گواہ ہے، اس کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن الیوم نہ، اللہ پاک نے فرمایا آج کے دن، سورہ یاسین، آج کے دن تم پر گواہی دیں گے تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان، نختم علی افواہہم، منہ پہ ہم مہر لگا دیں گے۔ منہ پہ، منہ نہیں بولے گا، ہاتھ بولیں گے کیا گناہ کرتے رہے، آنکھ بولے گی کیا گناہ کرتے رہے، پاؤں بولیں گے، دل بولے گا، ہر چیز گواہی دے گی، یہ زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے۔ میں آخری نصیحت آپ کو کرنے لگا ہوں، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں تو جب آپ حالت بدلنے لگیں تو اس سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ اللہ سے معافی ضرور مانگ لیں۔ کتنی دفعہ بولیے؟ 3 مرتبہ اللہ سے معافی۔ یہ یاد ہوگے، 3 جملے یاد ہوگے، حالت کو جب بدلنا ہو تو کم از کم 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگیں۔ کتنی دفعہ؟ تاکہ وہ آپ کے خلاف گواہی نہ دے۔ مثلا آپ نے یہ لباس پہنا ہے تو اس کو اتارنے سے پہلے کم از کم اللہ سے 3 مرتبہ اپنے گناہوں پہ معافی مانگ دیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، دل سے، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یہ کپڑے پہن کے جو میں نے گناہ کیے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جب آپ نے معافی مانگ لی سچے دل سے تو یہ کپڑے، ان کی یاداشت سے اللہ آپ کے گناہ مٹا دے گا۔ یہ آپ کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، آپ کے خلاف گواہی، کسی جگہ بیٹھے اٹھنے سے پہلے اللہ سے 3 دفعہ معافی مانگ لیں، وہ جگہ آپ کے خلاف گواہی نہیں دے گی بلکہ آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ یہ اللہ سے معافی مانگنے والا بندہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے ناخن بھی کاٹنے، کیا تو ان ناخنوں نے آپ کو ہفتہ بھر دیکھا ہے نا آپ کیا کیا گناہ کرتے رہے، تو ناخن کاٹنے سے پہلے بھی 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ وہ ناخن آپ کے خلاف گواہی نہ دیں۔ یہاں تک کہ بال کٹوانے ہیں تو ان سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ وہ کٹے ہوئے بال جو اس کے بعد آپ کے ساتھ نہیں رہے، وہ جہاں بھی گئے وہ زندہ کیے جائیں گے، آپ کے خلاف گواہی نہ دیں۔ اس لیے کم از کم کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ معافی۔ تو حضور نے فرمایا ابو ذر جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، بولی اللہ سے۔ دوسری نصیحت کیا کی؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ مُحُوهَا، جب بھی تجھ سے گناہ ہو جائے، جب بھی تجھ سے، تو فوری نیکی کرنا۔ فوری گناہ ہو گیا، فوری وضو کر کے 2 نفل پڑھ لو، درود پاک کی تسبیح پڑھ لو، استغفار کی تسبیح پڑھ لو۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوری نیکی کر لینا، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، وہ نیکی اس گناہ کو، تمہارے نام اعمال میں وہ گناہ باقی ہی نہیں رہے گا، باقی ہی۔ اور تیسرا فرمایا ابو ذر وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، لوگوں سے ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں سے ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔
آج میں اپنے لیے تو اچھے اخلاق مانگتا ہوں کہ ہر کوئی مجھ سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دے، میں اپنے لیے تو اچھے اخلاق مانگتا ہوں، لیکن میں دوسروں کے حق میں سب سے بڑا بد اخلاق ہوں، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بولیے نا۔ آج ہماری بہنیں ہماری بد اخلاقی سے تنگ ہوں، وہ ہمیں منائیں اور ہم نہ مانیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی سے معافی مانگی، اس نے معاف نہ کیا، پھر مانگی، پھر معاف نہ کیا، پھر مانگی، پھر معاف نہ کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ بھی جب اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ لہذا اللہ سے ڈرنا چاہیے، جب کوئی معافی مانگ لے معاف کر دے، معاف کر دے، بیوی ہو، بچے ہو، بہنیں ہو، بھائی ہو، دوست ہو، معاف کرنا سیکھیں زندگی میں۔ بولیے، معافی عبادت ہے، معافی مانگ لینا اور معاف کر دینا، یہ کیا ہے؟ بولیے، عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت۔ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق، نرمی سے، غصہ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، حسد نہ کرنا، کسی کے لیے برا نہ چاہنا، دلوں میں نفرت نہ رکھنا، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنا، خیر کے ساتھ سوچنا، مثبت سوچ کے ساتھ سوچنا، خیر چاہنا ہر ایک کی، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بولیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہے؟ فرمایا، ان اعفو عمن ظلمنی، جو مجھ پہ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ نہیں فرمایا جو مجھے معاف کرے میں اس کو نہ، فرمایا جو مجھ پہ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ وان اعطی من حرمنی، جو مجھے محروم کرے میں اسے اور عطا کروں، میں اسے وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس کے ساتھ اور تعلق جوڑوں، میں اس کے ساتھ۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہیں۔ پروردگار عالم میری حاضری قبول فرمائے، اور جو میں نے نصیحتیں کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ سفر شروع کریں وراثتی مسلمان سے حقیقی مسلمان کی طرح، تاکہ اسلام میں ہم پورے داخل ہو جائیں، اس درس کو یاد رکھیں گے، سفر شروع کریں گے، اپنے گھروں میں تربیت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔